السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے عزیز دوستو، جو لوگ بائلر چکن یعنی فارمی مرغی کھاتے ہیں وہ لوگ اس بات کو دھیان سے سن لیں، کیونکہ فارمی مرغی اور خنزیر دونوں کی خصلت ایک ہی ہے۔ ابھی آپ ویڈیو کو دیکھیں گے جسے دیکھ کر آپ ہل جائیں گے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ یہ کیا دیکھ لیا ہم نے آج؟ واقعی یہ ویڈیو میرے ہاتھ لگا، میں نے دیکھا تو واقعی دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ یار ہم کیا کر رہے تھے؟ اب تک کیا کھا رہے تھے؟ میرے بھائی بہت افسوس ہوتا ہے جب مسلمانوں کے حالات پر غور کی جاتی ہے۔ آئیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے تو واقعی آپ خود اس بات پر افسوس کریں گے اور آپ کو تعجب ہوگا اب تک ہم لوگ کیا کر رہے تھے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے تو واقعی یہ ویڈیو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ عراق پر امریکی حملے کے دوران بغداد کی ایک قدیم بلڈنگ بمباری سے ملغوے کا ڈھیر بن گئی۔ عراق پر امریکی قبضے کے بعد جب شہر کی صفائی شروع ہوئی تو اس عمارت کا ملبہ ہٹاتے ہوئے گہرائی سے ایک قدیم عمارت کے آثار دریافت ہوئے۔ یہ کسی درسگاہ کے آثار تھے۔ وہاں سے ایک قدیم کلمی نسخہ مکمل حالت میں دستیاب ہوا جس کا نام تحفۃ الاغانی تھا اور رائٹر کا نام عبداللہ بن طاہر البغدادی رضوی تھا۔ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف عالم دین اور صوفی تھے اور یہ کتاب ان کے کشف پر مبنی پیشن گوئیوں پر مبنی ہے۔ اس میں ایک باب خاص طور پر ہند یعنی ہندوستان کے بارے میں ہے کہ اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہند کے کچھ علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، لیکن ایک طویل عرصہ تک یہ ملک افراتفری اور بے چینی کا شکار رہے گا۔ اس کی جو وجہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہے وہ بہت ہولناک ہے۔ اور رائٹر لکھتے ہیں کہ اس علاقے کے مسلمان خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہوں گے اور یہی سبب ہوگا کہ وہ بتدریج دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ بہت عجیب بات تھی دوستو، کیونکہ پاکستان میں لوگ بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ اور 2011 میں، اب دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا، 2011 میں یونیورسٹی آف میشیگن کے پروفیسر اسٹوورٹ ڈیوڈ جونز جو ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے سربراہ ہیں، انہوں نے ریسرچ میں ثابت کیا ہے کہ برائلر چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ برائلر جس ٹیکنالوجی سے پیدا کیا گیا ہے اس میں خنزیر کے ماڈل کو ہی فالو کیا گیا ہے اور اس ریسرچ کے سامنے آتے ہی اس پر بین لگا دیا گیا اور ڈاکٹر جونز کو نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں ڈال دیا گیا۔ نومبر 2015 میں ڈاکٹر اسٹوورٹ جونز کا اسی ہاسپٹل میں پراسرار طریقے میں انتقال ہو گیا۔ اگر یہ تحقیق منظر عام پر آ جاتی تو مغرب کے ملٹی بلین ڈالر برائلر چکن انڈسٹری تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس انڈسٹری کے بل پر انہوں نے مسلم ممالک میں اپنے ایجنٹس کو جیسے ارب پتی کیا وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان حرام گوشت کھا کر جن روحانی امراض کا شکار اس وقت ہو رہے ہیں اس سے بھی مسلمانوں کو نجات مل جاتی۔ اور انہی دنوں ٹیل ابیب یونیورسٹی میں کدو کے خاص پر پراپرٹیز پر ایک ریسرچ پیش کی گئی۔ ڈاکٹر موشے ڈیوڈ جو پولینڈ سے مائیگریٹ کر کے اسرائیل میں آئے تھے، وہ پچھلے 22 سالوں سے کدو کے خاص پر تحقیق ریسرچ کر رہے تھے۔ 2014 کے موسم گرما میں یہ ریسرچ کمپلیٹ کر کے یونیورسٹی آف بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں پیش کی گئی۔ اس ریسرچ پیپر میں یہ انکشاف کیا گیا کہ کدو ایک مکمل غذا ہے اور ایسی غذا ہے جس کی مثال کسی اور غذا میں نہیں ملتی ہے۔ اگر ایک انسان روزانہ 2 وقت کدو کھائے تو اس کی غذائی ضروریات بالکل پوری ہو جاتی ہیں۔ کدو میں ایسے اجزاء شامل ہیں ناظرین جو انسان کو ہر قسم کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ کینسر اور ایڈز کے مریضوں کو تجرباتی طور پر ہر 1 مہینہ کدو کھلائے گئے تو وہ بالکل فٹ اینڈ فائن ہو گئے۔ کدو کے جوہر سے ہر قسم کی بیماری کے علاج کی ویکسین تیار کرنے کا تجربہ بھی تیار کیا گیا اور نتائج واز آؤٹ اسٹینڈنگ۔ کسی بھی بیماری کے آخری سٹیج کے مریض کو بھی کدو ویکسین لگائی گئی تو 1 دن کے اندر وہ پوری طرح صحت یاب ہو گئے۔ حیران کن بات یہ ہے دوستو کہ ڈاکٹر موشے ڈیوڈ کو بھی اس کے بعد منظر عام سے غائب کر دیا گیا۔ ٹیل ابیب ٹائمز میں ڈاکٹر ڈیوڈ کی بیوی مارشا ڈیوڈ کے انٹرویو میں چھپا ہے جس میں انہوں نے اپنے خاوند کی پراسرار گمشدگی پر سوالات اٹھائے ہیں اور اس کا تعلق ان کی ریسرچ سے جڑتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ اصل حقائق کو سامنے لایا جائے اور یہ معاملہ بعد میں وقت کی گرد میں گم ہو گیا۔ اور اس ریسرچ کو آفیشلی طور پر سامنے لایا جاتا تو اسلام کی حقانیت کھل کر پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جاتی اور یہود و ہنود کا کفر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا۔
دوستو یہ جو میں نے 2 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، مرد و زن پر، کہ وہ میری اس ویڈیو کو شیئر کرے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو حرام کھانے سے بچائے اور کدو کے فوائد پر روش راست کرے ان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار ہمیں راہ راست پر رکھنا، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ الحمدللہ پچھلے 6 سالوں سے میں چکن کا گوشت اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ مجھے خود پتہ ہے کہ چکن کے اندر کیا کیا مکس ہوتا ہے، کون سے اسٹیرائڈ اور کیمیکل استعمال ہوتے ہیں، جس سے آپ کے ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے اور آپ کو ویسے بھی فزیکل طور پہ اور مینٹلی طور پہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ خنزیر اور فارمی مرغی ان دونوں کی خصلت ایک ہی ہے، کیونکہ پہلے ہی بتایا گیا تھا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ خنزیر نما ایک خوراک کھانے کے عادی ہوں، کیونکہ اس وقت فارمی مرغی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت اس طرح فارمی مرغی کو تیار نہیں کی جاتی تھی، صرف 60 دن میں مرغی کو تیار کر دیا جاتا ہے، بہت بڑا بچہ ہو جاتا ہے، 2 مہینے کے اندر یہ بنایا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح بنایا جا رہا ہے جس طرح خنزیر کو بنایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، احباب، عزیز و اقارب، رشتہ داروں میں ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔